بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام محمد یوسف بابر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، 7 مارچ بمقابلہ 7 مارچ 7 مارچ بمقابلہ 7 مارچ مطلب 7 مارچ 2022 روس اور یوکرین کی جنگ لگی ہوئی تھی اس وقت، اور 7 مارچ 2026 ایران اور اسرائیل کی جنگ لگی ہے اس وقت جب روس اور یوکرین کی جنگ تھی تو مطلب پیٹرول جو ہے وہ عالمی مارکیٹ کے اندر فی بیرل $105 پر تھا اور پاکستان کے اندر پر لیٹر 150 روپے تھا، جبکہ اس وقت جب ایران اسرائیل کی جنگ لگی ہوئی ہے تو مطلب فی بیرل جو ہے نا وہ $92 پر پیٹرول ہے، جبکہ پاکستان کے اندر فی لیٹر جو ہے پیٹرول وہ 321 روپے ہے۔ عالمی تیل تقریباً 28% سستا ہے، مگر پاکستان میں پیٹرول دوگنا سے بھی زیادہ مہنگا ہے کہ عالمی تیل تقریباً آج 28% سستا ہے اس وقت سے، لیکن پاکستان کے اندر مطلب آج جو ہے وہ پیٹرول دگنا سے بھی زیادہ مہنگا ہے۔ تو آج کی یہ حالت ہے، جبکہ اس وقت یہ لوگ مہنگائی مارچے کر رہے تھے اور خان صاحب کے خلاف جو ہے پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جبکہ آج کی مہنگائی اس وقت سے بھی دگنے سے بھی زیادہ ہے، لیکن آج کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کیونکہ آج اس وقت پاکستان کے اندر فرعونیت نافذ ہے، وقت کا فرعون بیٹھا ہوا ہے۔ عدالت کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں کہ عاصم منیر کے حکم کے بغیر اگلی تاریخ ہی دے دے۔ یہ جو ہے انتہائی ترین بات متی اللہ جان صاحب کی جانب سے کی گئی ہے کہ عدالت کے پاس اس وقت اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے عاصم منیر کے حکم کے بغیر اگلی تاریخ ہی دے دے۔ مطلب جب تک عاصم منیر کا حکم نہیں آتا تب تک جو ہے نا عدالت اگلی تاریخ بھی نہیں دے سکتی۔ تو یہ تو عدالت کی اوقات ہے، پاکستان کے اندر یہ اوقات ہو چکی ہے۔ اسرائیل پر ایرانی میزائل برس رہے ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے نا وہ بالکل ناکام ہو گیا ہے کہ اسرائیل پر ایرانی میزائل کی بارش ہو رہی ہے اور ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے نا وہ بالکل ناکام ہو چکا ہے۔ ایران سعودی عرب کو نشانہ نہ بنائے کیونکہ پاکستان کا سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے۔ ایران نے تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان رابطہ خوشگوار ماحول میں موجودہ بحران پر تبادلہ خیال۔ یہ جو ہے نا وہ ایران اور سعودی عرب کا جو تنازع چل رہا ہے اس وقت، عرب پر ایران اٹیک کر رہا ہے، عرب ممالکوں پر اپنے بچاؤ کے لیے ایران جو ہے نا وہ اٹیک کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ مطلب مسعود پزشکیان جو ایرانی صدر ہے اس سے شہباز شریف نے رابطہ کیا کہ جو ہے وہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو مطلب ٹارگٹ نہ کرے، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کا بھی حالیہ میں ایک معاہدہ موجود ہے جس کا مطلب یہی ہے کہ ایران جو ہے نا مطلب سعودی عرب پر حملہ پاکستان پر حملہ، جبکہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ تو اگر اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں تو سعودی عرب پر مطلب اگر حملہ ہوتا ہے تو یہ ڈائریکٹ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا، تو پھر پاکستان جواب دے گا، پاکستان ایران کو جواب دینا پڑے گا اور پاکستان ایران کو جواب نہیں دے سکتا۔ پاکستان بیچ میں پھنس چکا ہے، 2 کشتیوں میں پیر رکھنے کا یہ نتیجہ ہے۔ ایران کے شہر قدس میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے مناظر، یہ ایران کے شہر قدس جو ہے وہاں مطلب ہولناک دھماکہ ہوا اور اس کے ہولناک مناظر آپ کے سامنے چل رہے ہیں، یہ تصاویر تو ہولناک مناظر جو ہے وہ تو یہ تو حالت جو ہے وہ ہو چکی ہے اس وقت۔ ایران کی ابنۂ حرمس میں کارروائی، گزشتہ چند گھنٹوں میں 3 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انتباہ کو نظر انداز کرنے پر تائی لینڈ اور لائبیریا کے جہاز کو مطلب پاسداران انقلاب نے نشانہ بنایا۔ سمندری ڈیٹا فراہم کرنے والے ادارے نے بھی ان دونوں جہازوں کی تصدیق کی ہے۔ اب تک جہازوں پر 13 حملے ہو چکے ہیں، جن میں 3 آج ہوئے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم حملہ کرتے رہیں گے جب تک کہ تمہیں اپنے اقدام کا پچھتاوا نہ ہو۔ یہ جو ہے ایران کی جانب سے انتہائی ترین دھمکی لگائی گئی ہے کہ ہم تب تک حملہ مطلب کرتے رہیں گے عالمی جہازوں پر جب تک تم لوگوں کو مطلب اپنے اقدامات کا مطلب پچھتاوا نہیں ہو۔ تو یہ جو ہے نا وہ مطلب ابنۂ حرمس سے کسی بھی جہاز کو مطلب گزرنے کی اجازت نہیں ہے سوائے چین کے۔ چائنا وہاں سے گزر سکتا ہے، باقی کسی کو اجازت ایران نہیں دے رہا۔ ایران نے امریکہ کے آئل ٹینکر کو تباہ کر دیا۔ ٹرمپ نے دھمکی لگائی تھی ہم اسٹیٹ آف ہومز سے گزریں گے، کہ ہم نے جو ہے نا وہ اسٹیٹ آف ہومز جو علاقہ ہے وہاں سے گزریں گے۔ یہ ٹرمپ نے دھمکی لگائی تھی اور ایران نے این موقع پر امریکہ آئل ٹینکر کو تباہ کر دیا۔ یہ انتہائی ترین خبر جو ہے وہ وہاں سے آئی ہے۔ عدالت کے پاس مطلب جو ہے نا یہ تمام تر چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ حالت پاکستان کے اندر ہو چکی ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ نے ایک نئے 5000 ٹن بحری جسٹرین سے اسٹریٹجک
क्रूज मिसाइल का तजुर्बा लॉन्च की निगरानी की। ये शमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग यून ने एक नए 5000 टन बहरी डिस्ट्रॉयर्स से मतलब जो है ना डिस्ट्रॉयर्स से स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल के तजुर्बे की लॉन्च की निगरानी की और उन्होंने मुबारकबाद भी दी। तो इस मौके पर ये नॉर्थ कोरिया ने ये क्रूज मिसाइल का तजुर्बा क्यों किया, क्योंकि अभी हालिया में नॉर्थ कोरियन सदर की जानब से एक बयान आया था जिसमें नॉर्थ कोरियन सदर किम जोंग यून ने कहा था कि जो है वो नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ खड़ा है। तो ये जो है ना इंतहाई तरीन बात नॉर्थ कोरियन सदर ने की थी। और अब जो है ना हम देख रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया का इन मौके पर यह तजुर्बा, तो ये एक किस्म से अमेरिका को एक किस्म से उन्होंने वार्निंग नॉर्थ कोरिया ने लगा दी, क्योंकि जो भी अमेरिका का दोस्त होता है वो नॉर्थ कोरिया का दुश्मन होता है, और जो अमेरिका का दुश्मन होता है वो नॉर्थ कोरिया का दोस्त होता है। तो ये मामला जो है ना नॉर्थ कोरिया का है। नॉर्थ कोरिया अमेरिका से जो है एक किस्म से बहुत बड़ी पैमाने पर नफरत करता है। बिलाखिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुजुर्ग कानूनदान एतजाज अहसन को मुलाकात के लिए चैम्बर में बुला लिया। एतजाज अहसन और चीफ जस्टिस की मुलाकात तारीख तय हो चुकी है, ताहम इतला हाई कोर्ट का अमल देगा। एतजाज अहसन क्या ईद से पहले की तारीख मिलेगी, मतलब सवाल ईद से पहले कुछ होगा, केस की समाअत ईद के बाद होगी, ये एतजाज अहसन का जवाब। ये खान साहब के मामलात के अंदर एतजाज अहसन से जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर ने जो है वो मुलाकात की है। ये इंतहाई तरीन मुलाकात इन मौके पर जो है वो हुए है। तो ये इंतहाई तरीन मुलाकात इन मौके पर की गई। ये तो ताज़ा तरीन जो अहवाल है, अदालत के पास मतलब इतना भी अख्तियार नहीं कि आसिम मुनीर के हुक्म के बगैर अगली ही तारीख दे दे। तो अदालत के पास कोई अख्तियार नहीं है कि अदालत के इस वक्त सिर्फ एक ही औकात है कि अदालत के पास एक पर्ची आ जाती है और वो पर्ची पर लिखा लिखाया फैसला सुना देते हैं। इसके अलावा अदालत की कोई औकात ही नहीं है। ये कहते हैं हम पर केस आएगा, आंख में कोई डंडा सोटा या पत्थर तोड़ी लगा है। ये कहते हैं कि मतलब हम पर मतलब केस कैसे आएगा, हम पर कोई केस नहीं हो सकता क्योंकि हमने मतलब आंख पर कोई डंडा या सोटा तो नहीं मारा। मतलब जो है ना एक बात जो है वो याद रखे, इमरान खान से डॉक्टर रिश्तेदारों और वकला से मुलाकात बंद कराने का सिलसिला कोई 60 रोज कबल शुरू हुआ, तो वो 2 माह से के तन्हाई में है। बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब की जानब से कहा कि 2 माह से ज्यादा हो गए खान साहब जो है ना मतलब खान साहब को इन्होंने कैद तन्हाई के अंदर डाला हुआ है। तो इस दौरान खान साहब को कुछ ना कुछ दिया गया और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को इन्होंने कुछ ना कुछ दिया है, इसलिए आज खान साहब की मतलब जो है ना वो नजर चली गई है, नजर जा रही है। खान साहब की नजर इंतहाई खराब हो गई है और अब की मामला है कि खान साहब की आंखों का इलाज जो कि ये लोग सही पैमाने पर दे मतलब जो है ना वो खान साहब को ना तो मुलाकात करने दे रहे ना तो खान साहब को इलाज को फराहम कर रहे। तो ये इंतहाई तरीन बात जो है वो एतजाज अहसन साहब की जानब से की गई है।